what good deeds are required for that. He made us become people who remember Allah, become conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, live a life that we don't be unmindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Aisha radiallahu anha says that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam all the time was in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. One is that remembrance which we have to do with our tongue, and one is that remembrance which a person, even when he's not saying with his tongue something, but in his heart of hearts, he's busy thinking. He's thinking of who? He's thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. All the time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. And to remain in the obedience of Allah, kullu muti'in dhakirun, every obedient person is in the remembrance of Allah. The command of every moment and every time, if we are being obedient to Allah, it means we are in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers, today at 10 o'clock will be talim. In all the various tents there will be talim taking place. But here in the main tent will be the madrasa students. All madrasa students, there will be a program for them 10 o'clock here at the Mimbar. And for all the university, varsity students, college students, in the second tent, 10 o'clock there will be a program for all the varsity students. For the ulama kiram, there will be a program after Dhuhr Salah. The ulama program will be after Dhuhr Salah. That will be in the tent, the east zone tent. That is, if we are facing Qibla on our right hand side, on that side will be the program for the ulama kiram. That will be after Dhuhr Salah. The rest of the brothers, in all our various tents, inshallah, talim will take place at 10 o'clock. In all the various languages, there will be talim. So all of us see that after the program now, we'll have our breakfast, do whatever our needs and necessities are. And then by 10 o'clock, we can be ready, inshallah, for talim. The madrasa students will be in the first tent. The university college students will be in the second tent. That will be at 10 o'clock. And for the ulama ikram, the program will be in the east tent, inshallah, which is facing towards the Qibla on the right hand side, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف
ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو آخرت کا سایہ بنایا ہے۔ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے اور ایک دیوار کا وجود ہے، اور ایک وہ سایہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی پڑتی ہے تو دیوار سے آگے دیوار کا سایہ نظر آتا ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو اس کے سائے کی مثل بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. Respected elders and brothers, Allah Ta'ala has made the dunya. This dunya is just the shadow of the real life, which is the life of the akhirah. Just like how in the morning when the sun rises, the reality is you have a wall standing there, but you find that there is a shadow of that wall that is falling in front of it. The same way, the real life is the life of the akhirah, but this dunya is just a shadow of that real life which we are actually going towards. اور دنیا کی زندگی، انسان کی دنیا کی زندگی یہ حالات میں گھری ہوئی ہے۔ کوئی ایک حال، جیسے یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کوئی جاندار، کوئی بے جان، کوئی بھی اللہ کے سوا باقی رہنے والا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا وہ ایک ہی ذات کو ہے، باقی رہنے والی فقط ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا۔ تو دنیا میں انسان پر جو حالات آتے ہیں یہ باقی نہیں رہتے، یہ بدل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ Respected elders and brothers, this dunya, the world that we are living in, is a temporary world. And like the dunya, this world is going to come to an end. All the conditions that are in the world, they will also be for a certain period of time, and then all conditions also come to an end. In fact, nobody will even remain forever. All of us who are living, and every creature that has been created and given life, everybody will taste death one day. But only that being of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah was always, and Allah ta'ala will remain for always. Besides Allah subhanahu wa ta'ala, nobody will remain forever. Everybody will one day, his life will terminate, will come to an end, and the whole world itself also will come to an end. And all the conditions that we face in this world, these conditions change time to time, and all of them will come to an end also. جیسے اللہ رب العزت نے دنیا میں چیزیں بھی بنائی ہیں، حالات بھی بنائے ہیں، نہ چیزیں خود بن گئیں زمین سے لے کر آسمان تک، اور ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور ایک چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے فرشتے تک۔ جیسے یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، اسی طرح اس دنیا میں آنے والے حالات یہ خود بخود نہیں آتے، بلکہ ان حالات کے خالق بھی اللہ رب العزت۔ As everything that is in this world has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing came into existence by its own. Everything is created by Allah subhanahu wa ta'ala. In the same way as everything was created by Allah, in the same way the conditions that come about in this world, these conditions are brought about by Allah subhanahu wa ta'ala. These conditions do not come on their own, but they come by the wish and desire and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی اور یہاں کی چیزیں اور یہاں کے حالات کو بنا کر انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔
By creating all these things and the conditions that come in the world, what is the purpose of this? This is all created as a test, to test us in the life of this world. Allah is testing this human being. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اس کے دل میں خواہشات پیدا کر دی. خواہشات کتنی ہیں؟ خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. اور اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بکھیر دیں جن میں انسان کو اپنی خواہشات کا پورا ہونا نظر آتا ہے. تو ایک طرف دل میں خواہشات ہیں اور جسم سے باہر ان خواہشات کے پورا کرنے کا سامان موجود ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala created the human beings, and in this human being Allah ta'ala created desires. How many desires can a human being have? Well, that is also unlimited. A person can carry on desiring different things in this world. But to fulfill these desires also, Allah Ta'ala has created different things in this world. And all the things that fulfill the desires and the needs of this human being, the desires of this human being have also been spread out all over in the world. These are to fulfill those desires that a human being has. دوسری طرف اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے متعلق بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، اور جو حالات انسان پر آتے ہیں ان حالات کے متعلق بھی احکامات عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو ان احکامات کے پورا کرنے میں سمیٹ دیا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کی مشکلات سے بچنا اور دنیا اور آخرت کی راحتیں حاصل کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات میں چھپایا ہے. Now Allah subhanahu wa ta'ala has also given us commandments. As many things as there are in the world, there are also commandments about how to use these things and what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to use and not use. Also, as far as all the conditions that will come about in this world, concerning these conditions, Allah Ta'ala has revealed commandments. According to the condition, we'll have to find out what is the command of Allah Ta'ala that is directed towards me in the various conditions that we are living. If we fulfill these commandments of Allah Subhanahu wa Ta'ala, then we will be successful in using the things, or will be successful in the conditions that Allah Subhanahu wa Ta'ala has put us. We'll be successful in the life of this world also, and will be successful in the life that is to come forever and ever also. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک قوت عطا فرمائی ہے کہ بعض چیزوں کو یہ دیکھ کر، سن کر، چکھنے سے، چھونے سے، ہاتھ لگانے سے سمجھ جاتا ہے یہ حواس خمسہ ہیں. کسی چیز کا نرم ہونا یا گرم ہونا، کسی چیز کا ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا، یہ چھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہے یا نمکین ہے، کڑوی ہے یا پھیکی ہے. یہ ذائقے زبان چکھنے سے بتاتی ہے، اور کسی چیز کے اندر کس قسم کی خوشبو یا بدبو ہے یہ ناک سونگھنے سے بتا دیتی ہے. کسی چیز کا رنگ، کسی چیز کی جسامت، اور یہ انسان کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان سننے سے سمجھتا ہے یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کیسی ہے، یہ چیزیں سننے سے معلوم ہوتی ہیں. تو انسان کے علم کا ایک ذریعہ وہ اس کے حواس خمسہ ہیں. Also this human being, Allah Ta'ala has given him various senses, the 5 senses that Allah Ta'ala has given us. With our touch and our feel, we can see if something is soft or is hard. We can feel whether something is hot or it's cold. With our tongue we can taste. We have the sense of tasting. Whether something has got certain flavor in it, it is sweet or not. Whether it is spicy or not. All the different tastes we can taste with it. We can smell something is got an aroma in it, or it has got a bad smell to it. We can hear the sounds of various things. Who is speaking? Or what sound is being heard at this moment in time.
These are the various senses that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and these senses are also there so that our knowledge can increase about every different thing. One of the means of increasing our knowledge is all the senses that Allah ta'ala has given us. اور کچھ چیزوں کو سمجھنا وہ انسان کے تجربات اور مشاہدات سے ہوتا ہے. ایک دوا کو استعمال کیا، ایک دفعہ استعمال کیا، سر کا درد ٹھیک ہو گیا. دوسری دفعہ استعمال کیا، سر کا درد ٹھیک ہو گیا. ایک اور آدمی نے استعمال کیا، اس کے سر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ علم حاصل ہوا کہ اس چیز کو استعمال کرنے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. ایک آدمی نے آگ کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جلا. دوسرے نے لگایا، اس کا بھی جلا. تیسرے نے لگایا، اس کا بھی جلا. ان تجربات اور مشاہدات سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعلق انسان کے تجربات اور مشاہدات سے ہے، اور ان تجربات اور مشاہدات کی بنیاد وہ انسان کے یہی حواس ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا اور چکھنا اور چھونا. ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. Also Allah Ta'ala has given us the experiences that we have in this world and the things that we see and we observe. These experiences and observances, from there also we learn. A person has got an headache and he took a certain tablet and he found that his headache went away. Second time, another occasion, he had a headache. He used that same tablet. His headache went away. Somebody else had a headache. He used also that same tablet. His also headache went away. So from that, a person experiences to say that this tablet is for the purpose of headache. The ingredient that is found in this item, it helps for a person's headache to go away. So these are experiences that we have in our life and the observances that we make in our life. We touch something and we realize that thing is hot, a person will burn his fingers. There's a fire or some hot surface. The moment you touch it, you feel the heat of it. So these are the experiences, or these are the observances. All the knowledge of the life of this world or the knowledge of the people of this world are connected to these senses or connected to these observances and these experiences. This is the knowledge of the things of this world. This is that knowledge you can get from your senses, your observances or your experiences. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، لیکن انسان کی حقیقت یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور بنایا گیا ہے. یہ اپنے دیکھنے میں کمزور کہ بعض اوقات ایک چیز کو دیکھا، کچھ سمجھا، لیکن قریب جانے پر پتہ چلا تو یہ کچھ اور ہے. دور سے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آ رہا ہے، لیکن قریب آیا تو پتہ چلا بھیڑیا نہیں، بکری ہے. دور سے دیکھا کسی انسان کو، سمجھا کہ یہ میرا دوست آ رہا ہے، قریب آنے پر پتہ چلا اوہو یہ تو میرا دشمن ہے. ایسے ہی انسان کا سننا یہ بھی کمزور، اس میں غلطی کا احتمال. انسان کا سونگھنا، اس میں غلطی کا احتمال. بعض اوقات ایک انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کی جو بو ہے وہ ایک جیسی محسوس ہوتی ہے. اور بعض اوقات انسان کو چکھنے میں بھی غلطی اور دھوکہ لگ جاتا ہے. ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کو لگ جائے تو ہر چیز کا ذائقہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. مٹی کھا لے چاہے مرغی کھا لے، دونوں کا ذائقہ برابر ہو جاتا ہے. تو وہ علوم جن کی بنیاد انسان کے یہ حواس ہیں اور جن تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر انسان یہ علوم مرتب کرتا ہے، ان علوم کے اندر بھی مستقل غلطی کا احتمال اور مستقل اس میں آگے بڑھنا اور اس کی تصحیح اور اس کی درستگی کا احتمال موجود ہے. But respected elders and brothers, Allah Ta'ala has let it be that this human being, he was created weak. In his weaknesses, in all his senses, in his observances, in his experiences, there is weakness. Sometimes he is looking with his eyes, but he sees, it looks like there is a wolf in front. But when it came close, he realizes it was actually a goat. From far off, it looked like something else. It turned out to be something else. He saw somebody who looks like his friend, but as he approached him and came closer, he realized this is actually my enemy, it's not my friend.
Sometimes a person gets a certain sickness because of which everything starts to smell the same. There's no smell. His experience of smell and his sense of smell has been affected. Now he's not getting no aroma, nor the smell of anything. The same thing can happen to his taste. He tastes something or certain sickness comes into him because insan is created weak. His senses are also weak. So what happens is, whether he's eating sand or he's eating chicken, the two of them now taste the same. Cardboard and chicken taste the same. There's no taste left in his food. He can't taste the difference between different items. Why? Because the senses are created weak. And the experiences of a human being, his observances, here also, he could always make a mistake. Like how he can see something and yet it's not what he thought it was. He smelled something but it was not what he thought it was. Or taste something, it was something else. In the same way, in his experiences and observances, he can very easily make a mistake. He thinks something, he came to a certain decision, but he realizes, and there's the possibility that he's very mistaken in what he thought it was. So insan and the senses that he's got and the observances he made, these are all weak, they can easily be mistaken. और इंसान की एक कमजोरी ये भी है कि जो नजर आ रहा है उसको तो कुछ समझ सकता है, जो चीज देखी नहीं, जो चीज इसकी निगाहों से ओझल है, उसकी हकीकत का इदराक करने से इंसान की अकल कासिर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजा, इस दुनिया को आर्जी बनाया, इस दुनिया को धोखे का घर बनाया, इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया, और मरने के बाद एक ज़िंदगी है जो ज़िंदगी लामुतनाही है, कभी ख़त्म न होने वाली। उस ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है जो इंसान अपनी कब्र में गुजारेगा, आलम बरज़ख है, और एक हिस्सा वो है इंसान की इस मरने के बाद की ज़िंदगी का जो मैदान हशर में गुजारेगा, और एक हिस्सा वो है कि जो आगे अबदुल आबाद की कामयाबी या नाकामी की ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इंसान की निगाहों से ओझल बना दिया। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा उस ज़िंदगी को बताने के लिए, उस ज़िंदगी की हकीकत को समझाने के लिए, उस ज़िंदगी के हालात को बताने के लिए, वरना इंसान की अकल, इंसान अपनी अकल से उस ज़िंदगी और वहाँ की कामयाबियों और वहाँ की नाकामियों और वहाँ के हालात का इदराक नहीं कर सकता। Respected brothers, when with our own eyes we see something and yet we can be deceived or we can be mistaken, something that we are seeing in front of us, yet we are mistaken. These are things that we can be mistaken with. What about the things that we can't see? If there's something that we see and we make a wrong decision or we came to a wrong conclusion, there is another life that is to come which our eyes cannot reach to, which our sight cannot reach to. There's a life that is going to be in the grave. There's going to be a day when we are all going to be resurrected. We're going to come up on the day of Qiyamah. That life will not be in front of us. That life will not be able to see. There is a life that is coming in front of us, the life of the grave, the life after death, resurrection. That life we cannot see. Now, if we can make mistakes in what we can see, then these things are totally beyond our comprehension. How can we understand what's going to happen in the grave? What's going to happen on the day of Qiyamah? Where do we go to from the day of Qiyamah? Which direction does a person go? Completely he cannot see it, and all his senses and experiences cannot take him there. It is for this very reason that Allah Ta'ala sent the Anbiya alayhimus salatu wassalam into this world to come and teach us and show us, to come and inform us about the realities of that life which is to come, which is beyond our experiences and beyond our senses. They came to teach us and show us there what will help us and what will be of detriment to a person. और अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को भेजकर इंसानियत की रहनुमाई, ये इतना अहम और ज़रूरी काम, इतना अहम और ज़रूरी काम कि पहला इंसान जो बनाया अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया. And this aspect of Nabuwat is so important for the sending of Anbiya alayhimus salatu wasalam, that the first person that Allah Ta'ala created in the world, the first person that was to be sent in the world, the first person created, Allah Ta'ala made him already the first person
he was made a Nabi and sent in this world. حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا. وہ اللہ کون ہے, وہ اللہ کن صفات کا مالک ہے, اس اللہ کی قدرت کیسی ہے, اس اللہ کی شان کیسی ہے, اس اللہ کی طاقت کیسی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کا تعارف کروایا. So, from the very beginning, the first person is the Nabi, and from there, all the different Anbiya alayhi salatu salam came in this world. They came to make mankind recognize, number one, first you have to recognize Allah. You have to recognize the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the control of Allah subhanahu wa ta'ala, the status and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the doings of Allah. The first thing that every Nabi came to make mankind realize is who is Allah subhanahu wa ta'ala and what is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لانا, تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ ہے اور رب ہے. اتنا کافی نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے, ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی پاک ذات اور پاک صفات میں ہے. اللہ کو ویسے اللہ ماننا, ویسا اللہ ماننا جیسا کہ وہ اپنی شان میں ہے, جیسا کہ وہ اپنی پاک ذات اور پاک صفات میں ہے. So respected elders, many times when we talk about Iman, in our minds it comes that I need to believe in Allah. I need to believe He is my sustainer. I need to believe in Allah. This is not just sufficient, but to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi. To believe in Allah subhanahu wa ta'ala. As Hazrat Maulana Inam al-Hasan Sahab, Hazrat Ji Rahmatullah alayhi used to say, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala with all His names and with all His qualities. To believe in Allah in that way. This is what Iman requires us. To believe in Allah subhanahu wa ta'ala with all the qualities that Allah ta'ala possesses. The power and the greatness that Allah subhanahu wa ta'ala has. That is how we need to bring Iman in Allah subhanahu wa ta'ala. حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کا تعارف کرواتے تھے. تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں گنوانا. اللہ اور بندے کا تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ایک حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے. اللہ اور بندے کا تعلق کیسا ہے؟ جیسا ایک محسن احسان کرنے والے اور انعام کرنے والے اور منعم علیہ کا جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جس کو اپنا محسن سمجھتا ہے یہ اس کا شکر گزار بن جاتا ہے, یہ اس کا احسان مند بن جاتا ہے اور یہ اس کا فرما بردار بن جاتا ہے. تو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کی نعمتیں گنواتے تھے. اللہ کے بندوں پر جو اللہ کے انعامات ہیں وہ بتاتے تھے. اللہ نے اپنے بندوں پر جو احسانات کیے ہیں وہ احسانات گنواتے. So Anbiya alayhi salatu wassalam would introduce people to Allah subhanahu wa ta'ala bi'ala illah, by mentioning the favors, the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala. The relationship of Allah ta'ala with us is not just the relationship of Allah ta'ala is the one who gives commands and we are the one who are commanded. We have to fulfill commands, follow commands, follow rules and regulations. But rather the relationship of Allah subhanahu wa ta'ala upon us is also a relationship in which Allah ta'ala is the one who is doing favors upon us. He's showering favors upon us day and night, all the time. How many ni'mas and favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon this person. Allah is that kind being whose favors are innumerable. We can't count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the relationship. And Anbiya alayhi salatu wasalam would make mankind realize that who is Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the things they would speak about is the favors and the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala upon this human being. So that by realizing Allah ta'ala's favors, he learns to love Allah and he learns to wish to become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala.
he becomes grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He loves that type of a life, and his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is one of gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. نمرود نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں وہ رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار اور میرا پالنہار اور میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو پھر نمرود کہنے لگا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کہا اس کو چھوڑ دو۔ دوسرے کو بلایا جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کا جرم ثابت نہیں ہے اور یہ بے قصور ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے متعلق کہا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دی جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور میں نے اس کو موت دی جس کے زندہ رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کی عقل موٹی ہے اور کھوٹی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری مثال دوسری بات پھر دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے فأتی بہا من المغرب، اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر ہکا بکا حیران پریشان رہ گیا، کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا۔ When Hazrat Ibrahim alayhi salam was asked by Namrud that you are talking of a Rabb, you are talking of Allah, who is this Rabb of yours? Ibrahim alayhi salam introduced Allah subhanahu wa ta'ala by saying that Allah is that being, my Rabb is that being who gives life and who gives death. So Namrud said, so what's the big deal about giving life and giving death? I can also do this. So he summoned two of the prisoners and two people whose cases had already been decided. One person was such that he was found to be innocent and he was to be released. He was caught for certain matter, but his matter was found that he is an innocent person. He was to be released. Namrud said, don't release him. Put him to death. There was another person who was found to be guilty and he was supposed to be given the death sentence. Namrud said, let him go, release him. So he's telling Ibrahim alayhi salam, see, the person who was supposed to die, see, I gave him life. The person who was supposed to love, see, I gave him death. So Ibrahim alayhi salam realized that this person, Namrud, he's a bit thick-skulled. He cannot understand. This is what he thinks is the meaning of giving life and giving death. But Ibrahim alayhi salam decided, let me explain to him in a different way. Let me use another example so that it can come into his mind. He said, my Rabb is that being who brings the sun to rise from the east and makes it set in the west. Now you think you can change things around and you can also do things. You make the sun come up from the west. Let us see. So suddenly Namrud was stunted and Namrud could not understand how to answer this question, how to show that he's got power to do something. So Ibrahim alayhi salam brought such an example in front of him that he could not change this verdict and this decision, and he was stunted at this point. تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں بندوں کو گنوا کر اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر، اپنے احسانات گنوا کر اپنے بندوں کے اندر یہ بات پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ایسا ہے جو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ہماری مشکلات کو دور کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا اور ہمیں زندگی دینے والا اور ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا، بولنے کے لیے زبان دینے والا، سننے کے لیے کان دینے والا، اور ہمارا رب وہ جس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے،
ہمارا رب وہ جس نے زمین کو ہمارے لیے چلنے کی جگہ بنایا، اور ہمارا رب وہ جس نے ہمارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، ہمارا رب وہ جس نے ہمارے لیے دن بنایا تاکہ دن میں اپنی زندگی کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ تذکیر بآلاء اللہ۔ So one way that Anbiya alayhimu salatu wasalam introduced mankind to Allah subhanahu wa ta'ala was by mentioning the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala speaks about His own favors in the Quran Kareem, in the same way the Anbiya alayhimu salatu wasalam mentioned all these and counted all these different favors to mankind. See, Allah subhanahu wa ta'ala has given you eyes, you are able to see. Allah ta'ala gave you ears, you are able to hear, you are able to speak and express yourself. Hasn't Allah ta'ala made the night for you to take rest in, made the day for you to go and earn your rizq? See, Allah subhanahu wa ta'ala fulfill your needs and necessities. See, Allah subhanahu wa ta'ala provided for you. Look at all the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was one way that the Anbiya alayhimu salatu wasalam introduced mankind to Allah subhanahu wa ta'ala, by introducing this human being to the favors and the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala, so that they could recognize Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے انعامات کو، احسانات کو سوچتا چلا جائے اور اس کی گردن اللہ کے احسانات کو سوچ سوچ کر جھکتی چلی جائے، اور اس کے دل میں ایک جذبہ بن جائے کہ میرا اللہ جو میرا اتنا محسن اور میرے اوپر اتنے انعامات کا کرنے والا، مجھے اس اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس اللہ کو حاصل کرنا ہے، اور مجھے اس اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اس دعوت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے۔ So the Anbiya alayhimu salatu wasalam counted some of these favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So many of them were counted so that mankind could realize the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, the kindness of Allah, the showering of mercies of Allah subhanahu wa ta'ala, which are actually so much that we cannot count them. So many of these favors Allah subhanahu wa ta'ala has made and given us. And so that this human being realizes, look how kind Allah ta'ala is to us, look how compassionate He is to us. And it only brings us to the point that thinking about all these favors, I should be a grateful servant of Allah, I should be obedient to Him, I should put my head down in front of Him and listen to Him. This is what the realization comes. The more he looks at the favor, the more he realizes that I have to bow down in front of Allah subhanahu wa ta'ala. خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور بنایا گیا، اس کی سمجھ بھی کمزور ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، وہ بے قیمت چیزوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ باپ نے کھلونے لا کر دیے، وہ کھلونوں کو دیکھا، کچھ تھوڑا سا کھیلا، لیکن اس کو کہیں کوئی رنگین کاغذ کا ٹکڑا مل گیا تو اس کو اٹھا لیا، اس کو کوئی لکڑی کا خوبصورت نمونہ سا مل گیا، اس کو اٹھا لیا۔ وہ چیزیں جو بے قیمت ہے انہیں قیمتی سمجھتا ہے، قیمتی چیزوں کو بے قیمت سمجھتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے آ کر بتایا کہ قیمتی کیا ہے اور بے قیمت کیا ہے۔ یہ دنیا بے قیمت چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دن قیامت کے اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلائیں گے، ایک بندے کو بلا کر اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا، وہ دنیا جسے میں نے حقیر بنایا تھا اور جسے میں نے گھٹیا بنایا تھا اور جسے میں نے بے قیمت بنایا تھا، کیا تو نے بھی اس کو گھٹیا اور بے قیمت سمجھا تھا؟ So this human being has been created weak, and his understanding is also weak, like a small little child. A small child doesn't understand the value of things. You put something valuable in front of him, and then something shiny comes in front of him. He will leave that which is actually really valuable, and he look at something which is much more inferior. He's just got a little bit of a shine in it, and he will rather go for those things, to touch those things, to play with that. He will understand that to be more better than what actually had some value. Between these two items, the one had value and the one had no value. But that little child doesn't understand the difference between this.
he will rather go to see that item. He doesn't understand the difference. In the same way, this human being, he doesn't know the real value of things. He doesn't know what actually are the valuable things to covet and to hold on to and to acquire in his life. And he doesn't realize what is not valuable and what things he shouldn't run his life behind and attach himself to. On the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will call a person and he will be asked that did you attach value to that dunya which Allah ta'ala created? That the dunya which was created without value, the dunya which even is not equal to a web of a spider, is not equal to the web of a spider. All its strength is nothing like this, not even like a spider web. The dunya which is not equal to a wing of a mosquito also in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Did you go and attach your values to this dunya and attach value to the dunya thinking that it is so great and so valuable? Whereas in the eyes of Allah it wasn't even equal to the wing of a mosquito. It wasn't even equal to the web of a spider. That was the reality of dunya actually. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। इज़ मर्रा बिजदिन असक मय्यतिन के एक रास्ते में बकरी का बच्चा जिसके कान कटे हुए मुर्दा वो नज़र आया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यकून लहू हादा बिदिरहमिन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि इसको उसे 1 दिरहम के बदले में ये मुर्दा बकरी का कान कटा बच्चा मिल जाए? सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, इसे तो कोई बग़ैर दिरहम के भी लेने को तैयार नहीं। मरा हुआ है, ऐबदार है, कान कटे हुए हैं, ये कि हमारे किस काम का है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम ये दुनिया इसके बनाने वाले खालिक के नज़दीक इससे ज़्यादा बेकीमत है जितना तुम्हारे नज़दीक ये बकरी का मुर्दा कान कटा बच्चा बेकीमत। One day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was going with Sahaba radiallahu anhu, and they came across the dead body of a little goat, a kid. The body or corpse of a little goat which was already starting to rot. The animal's body was bloated and the ear of it was also cut. Now this is understood to be a defective animal. When the ear is cut, they would look at it to say, see this animal, its ear is not even right. Number 2, the animal is dead. Number 2, it's already starting to smell. And Rasulullah sallam asked the Sahaba radiallahu anhum, is there anybody ready to buy for 1 dirham? If I were to sell this little dead animal to you with a cut ear, anybody ready to pay 1 dirham for it? Sahaba radiallahu anhum was surprised. Rasulullah is asking them, who's ready to pay 1 dirham for a dead animal? And that also a defective animal. So Sahaba radiallahu anhum said, Ya Rasulullah, who will pay 1 dirham for this? Even for free, nobody is ready to take this. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam took a qasam in the name of Allah, that in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, this dunya, which Allah ta'ala created, this dunya, the maker of this dunya, doesn't have that amount of value for the whole world and whatever is inside this world. Not even how you don't have value for this dead, defective, rotting animal, like how you don't have value for this. The dunya doesn't even have that amount of value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को इतना बेकीमत बनाया है कि ये पूरी की पूरी कायनात, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स, इस ज़मीन और तमाम सितारों और तमाम सैयारों और तमाम खलाओं समेत जो कुछ ज़मीन और के ऊपर जो कुछ ज़मीन के अंदर दफन है ख़जानों की शक्ल में, ये सब का सब एक इंसान को दिया जाए, सिर्फ एक इंसान को उसका मालिक बना दिया जाए, तो ये सारी की सारी कायनात एक इंसान की ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं। और आज दुनिया में 7 अरब इंसान उस दुनिया से
اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے جذبوں کے ساتھ جی رہے ہیں، جو کائنات ایک کی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 100 لوگ ہیں، 100 آدمی ہیں، 100 آدمی، سب کو شدید پیاس لگی ہے، ایک چھوٹے سے کپ میں پانی ہے، جو پانی ان میں سے کسی ایک کی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا، اور 100 کے 100 اس پر لگے ہوئے ہیں اور اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ وہ کہتا ہے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ پوری دنیا میں مچا ہوا فساد اور پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا انتشار اور پوری دنیا کے اندر قتل و قتال، یہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ مجھے دنیا سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا اللہ نے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ بنائی ہی نہیں۔ So respected elders and brothers, this world is so valueless. Allah Ta'ala has made it without any value, that this whole world, leave the world, the whole universe, the world and the skies outside of this world, and all the stars, and all that is found in the whole space, all the universe together, is not enough to fulfill the desires of even one human being. A human being has got desires in himself, and the world and what is outside of this world and the whole universe together is not equal to fulfill the desires of one human being. Now if 7 billion plus people think they are going to fulfill then their desires out of this world, let alone the rest of the universe, only in this world, how is it going to be fulfilled? It wasn't enough for one person. More than this dunya is not enough for one person. How is the dunya alone going to fulfill the desires of 7 billion plus people? It's never going to fulfill. Let's give one example, little bit, a smaller example for us to understand. If there are 100 people that are all very thirsty, and they come across a little water which is not enough for one person's thirst. Now 100 people are looking, there's little bit of water. Actually, they are all so thirsty that even if one person had to drink all that little water, it is too little to quench the thirst of one person. But 100 of them are looking at the water, and 100 of them are thinking that I'll get that water, it will fulfill my thirst. Respected brothers, then how is it going to fulfill? It can't quench one person's thirst. How is 100 people's thirst going to get quenched through that little bit amount of water? All the trouble that is going on in the world, the killings and the murders, all the fighting and the problems in the world is for this very same reason, that everybody thinks that I will get the dunya and it will fulfill my desires. I want to fulfill my desires. Respected brothers, Allah Ta'ala has not made this world a place where desires will get fulfilled. Desires will not get fulfilled in this world if a person runs behind the world to fulfill his desires. Or one person's desire cannot get fulfilled. How 7 billion plus people are going to get their desires fulfilled in this world? آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرات صحابہ کرام میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا عرض حاضر یأکل منہ البر والفاجر وان الآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر یحق الحق ویبطل الباطل الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر واعلموا انکم معروضون علی اعمالکم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ غور سے سنو، یہ دنیا ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، ایکسپائر ہو جانے والی چیز ہے، اور اس دنیا میں ایک نیک آدمی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اس سے کچھ نفع اٹھا لیتا ہے، ایک فاسق فاجر ہے، وہ بھی دنیا سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیتا ہے، لیکن یہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں۔ ہاں، ایک زندگی ہے آخرت والی زندگی،
جو حقیقی زندگی ہے، سچی زندگی ہے، جس میں ایک پوری قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلے کرے گا، حق کے حق ہونے کو ثابت کر دے گا، باطل کے باطل ہونے کو، ناحق کے ناحق ہونے کو ثابت کر دے گا۔ آج دنیا میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایک آدمی ایک چیز کا حق نہیں رکھتا، لیکن وہ مقدمے میں دلائل قائم کر کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہے، وکیل کے ذریعے کروا سکتا ہے، ججوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس دن کے اندر وہ بادشاہ فیصلہ کرنے والا وہ کسی کی رعایت نہیں کرے گا، اس سے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کروایا جا سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری خیریں، تمام کی تمام خوبیاں، تمام کی تمام راحتیں، تمام مزے، تمام لذتیں وہ اللہ نے جنت میں رکھ دی ہیں، اور ساری کی ساری تکلیفیں اور ساری کی ساری مصیبتیں اور ساری کی ساری پریشانیاں اللہ نے ان کو جہنم میں جمع کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا عمل کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، نیک عمل کر کے استغفار کرتے، اپنی نیکیوں پر ڈرتے تھے۔ نیک عمل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں تمہارے اعمال کے پر پیش کیا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارے اعمال نامے لائے جائیں گے۔ کیا کہے گا انسان؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو میرا ہر حرکت سکون لکھا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے نیند کی حالت میں بیان سنا تھا، اللہ نے وہ بھی لکھ دیا، اس کا اجر و ثواب لکھا ہوا ہے، اور وہ جو میں بیان کے بیچ میں سے اٹھ کر جا رہا تھا وہ بھی لکھا ہوا۔ وہ جو نیند آ رہی تھی اور اذان کی آواز سنی اور میں نے گرم بستر کو چھوڑا اور سردی کے موسم میں میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو میں نے اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر کسی مسلمان سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تمہیں تمہارے اعمال سمیت پیش کیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا، ایک ذرے کے برابر کوئی برا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ Respected brothers, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taught us and showed us what is real, what is the reality. He told us about this dunya. Dunya is that place where good people will also benefit. Bad people will also eat from this dunya. They will also get benefit in this dunya. But the life of the akhirat is that place where Allah subhanahu wa ta'ala, who is most just, He will be the one who is deciding. He will be the one who will make decisions. In this world, a person who is guilty, he pays the judge, he bribes the court, he gets away with things in this world. The true people who are guilty get away sometimes. The innocent is caught. In this world, these things will happen. But in the life of akhirat, there will only be realities. There won't be deception in the akhirah. There nobody can buy his way out. Nobody can intercede and get somebody to intercede on his behalf to pass his and take him away when he is found to be guilty, to get him unjustly freed. This won't happen in the life of akhirah. This dunya is a place where we can feel deception, but the life of akhirat is a place of realities. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us that, listen, Jannat is the place of all goodness, everything that it encompasses, all goodnesses, every type of goodness will be found in the life, in the Jannah of Allah subhanahu wa ta'ala. And all punishments and difficulties will be found in Jahannam. That is the realities of the places. There is all goodnesses in one place, and in Jahannam will be all difficulties and punishments. In this dunya, a person he'll do good actions. Everything is being recorded. Every deed of his. He'll see his book of deeds on the day of Qiyamah. Everything will be presented. That person
who was sitting in a bayan and his sleep was troubling him, yet he lifted his head, he listened, he concentrated. That was written, it's recorded, he'll see it on the day of Qiyamah. That person who decided to get up and go away, he left the occasions of doing good. That is recorded, he will see it on the day of Qiyamah. That person who at the time of Fajr, he heard the adhan, his bed was nice and warm. He got up from that bed, he went to make wudu, the water was cold. He made wudu to obey the command of Allah. He'll see it on the day of Qiyamah, what the great reward that it entails. He will see everything. On that day, everything, he spoke some lie. He thought it was just a small lie. And he thought he'll get some dunyawi benefit, some benefits in this world. Just say something, I'll get away with it. He said it in this world, but he'll see it on the day of Qiyamah. That word was recorded. You used one extra word. You said one lie, an untruth. You thought you'll get a little bit benefit, but it will haunt a person on the day of Qiyamah. The dunya and all that is in dunya, respected brothers, is all temporary, it will expire. But that life of akhirat is a reality and it will last forever. So this was explained to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make us realize what is the realities of dunya and what is the reality of the akhirah. The deception of dunya and what is the real things that will help us. What is the akhirah all about? That was explained to us by our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ईमान वाला वो ख्वाहिशात का बंदा नहीं होता, अब्दुल हवा नहीं होता, अब्दल लिल्लाह होता है, अब्दुल हवा नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तईस अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खमीसा इन उअतिया रदिया व इल्लम युअता सखित तईस वन तकस व इदा शीका फलन तुकिश। कि दिरहम और दीनार माल का गुलाम हर वक्त पैसा 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 पैसा, अल्लाह की निगाह से गिरने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इंसान पैसे को बड़ी चीज़ समझे, पैसे को बड़ी चीज़ समझे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैश जमा करते हैं, घर के बाहर गार्बेज पड़ा हुआ है, ट्रैश पड़ा हुआ है, प्लास्टिक उठाया, कोई लोहे का टुकड़ा मिल गया, इसको जमा करके फिर उसको बेचते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। आपके मुल्क में शायद कम होगा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। वो सुबह सुबह थैला उठाया होता है, जहाँ कोई उसने वो जो देखा ट्रैश दान देखा, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली, इसमें डाली। तो जब कोई आदमी उसके पास से गुज़रता है, उसे देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? ये तो गंदगी में हाथ डालता है, ये बेकीमत रद्दी चीज़ों को जमा कर रहा है। तो इंसान की कीमत जिस चीज़ में वो मशगूल है, जहाँ वो लगा हुआ है, उसके एतबार से लगती है। जो गंदगी में मशगूल है, जो बेकीमत चीज़ों में मशगूल है, उसे बेकीमत समझा जाता है। इस कायनात के बनाने वाले ने इस दुनिया को बेकीमत समझा। जो इससे दिल लगाता है, अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। Respected elders and brothers, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, that person be in destruction who became the slave of the dirham and the dinar. He is in loss. He became a slave of wealth. He made himself always only worry about one thing, money, dunya, things of dunya. He made this the valuable things in his eyes. His life he became a slave of this. Always he just wants to increase his wealth and dunya. That's all. The only worries. That was all his achievements in life. You might find, respected brothers, we see in our country also, Maulana says in their country also you find this. Here also we have it, people who are going around collecting scrap. They are going and collecting trash. They are looking in all the dustbins. They are looking in the dirt. They want to take something to recycle. They want to make something out of it. When a person passes them, he doesn't even look at them with importance. He is busy looking for his things of value that he has attached value to. Scratching in the dustbin, scratching in the dirt. That person is also generally he's dirty also. He's always working with dirt. His hands are in the dirt. You don't want to look at him also. You don't want to turn your gaze towards him. Because those are the things that I just discarded. I threw it away. It got no value to me. That's why I threw it away.
If you thought that was valuable, good for you. But I don't want to even look at such a person. In the same way, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, the dunya has got no value. Allah has got no regard for the dunya. And that person who has immersed himself in the dunya, scratching in the dunya, looking in the dunya, he's attached value to it. In his eyes, he found value for the dunya. So in the eyes of Allah, he has also lost value. Allah doesn't want to look at him also. There's no value for this person. There's no love for such a person. Because he has attached some love, he has attached value to that thing which Allah Ta'ala is telling us is not valuable. Is not something to become the slave of. Allah wants us to become His slave. And we have chosen to become the slaves of that which is mundane and valueless in the eyes of Allah. So that person will also lose his own value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں، اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں پہلا جملہ یہ ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اے دنیا میں آنے والے بچے، جس کائنات کے اندر تو آنکھ کھول رہا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی ذات، اس کائنات کی حقیقی ذات، اس کائنات کی حقیقی طاقت وہ اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوست بزرگوں، مسلمان دنیا میں چیزیں جمع کرنے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والے انسان کی کامیابی، کامرانی، اس کی حفاظت، اس کی بچت اسی میں ہے کہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اللہ سے کٹ گیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ Respected elders, when a child is born, the adhan is given in his ears. Allahu Akbar. That's the first words that is being told to this child, that you are coming into this world, O child. And the first thing you need to understand, the first thing you should hear, the dhikr of Allah is the greatest. This greatest dhikr of Allah is taking place right now. The mention of Allah, the remembrance of Allah. This is the great thing. Allah Ta'ala is great. The happiness of Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanu min Allahi akbar. Allah Ta'ala's happiness is the greatest thing. This is what you have to learn in this world. You are coming into a place, do not fall into deception in this world. In the life that you are coming into, do not get caught up. Do not forget who created you, who sent you. You have to realize that your connection should be made with Allah. You are sent in this world to recognize Allah, to create a bond with Him, to be grateful to Him, to be obedient to Him. This is what you are being sent into this world for. So that is why the first words that has been said, being called out in the ears of this child, is to make him realize what he's going to live in this world for. And this is what is your purpose while you are going to live in this world. اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک طریقہ زندگی دے کر بھیجا ہے۔ دنیا کی چیزیں قیمتی نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ زندگی اس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ Allah Ta'ala is great, and His commands is great, and His messengers that have been sent in this world, their message that they brought and the way of life that they brought to show you every one of that sunnah, every one of those teachings are more valuable than this world and whatever is contained in this world, because that has been sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala. That is the way that is wanted by Allah subhanahu wa ta'ala. That is more valuable in the eyes of Allah. It is more valuable for you than this world and whatever it contains. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ اللہ کے حبیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم سے نکلنے والے اعمال یہ وہ ادائیں ہیں
جو اللہ کو پسند ہیں. انسان کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پسند ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والی یہ ادائیں جنہیں شمائل کہا گیا. کسی نے ان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زندگی کو شمائل محمدیہ کے نام سے جمع کیا, کسی نے شمائل ترمذی کے نام سے جمع کیا. یہ وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. جس بندے کے زندگی میں آ جائیں گی, جس انسان کے جسم میں آ جائیں گی, وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. So those actions and those deeds and the way that they were performed by the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala, the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, the way the commands have been fulfilled, even our needs and necessities, the way that was shown to us by the Rasul, known as the Shama'il, known as the beautiful characteristics and the noble deeds of the Rasul that was collected in different kitab. We find these are also mentioned. What was the ways that was done, what was the habits, and how did Rasulullah fulfill from his daily needs and chores, everything how it was done. These Shama'il that are mentioned, these noble traits and habits, these are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than this world and whatever it contains. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the Habib, the beloved of Allah, and every deed of his was beloved also. And who will adopt it, he'll become the beloved of Allah also. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کیسی تھی, نماز کے ذریعے کیسے کامیابی حاصل کی, اور کیسے نماز اور دعا کے ذریعے اپنے صحابہ اکرام کو اللہ کے دربار سے لینا سکھایا. کیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا, انہیں علم سکھایا, انہیں دین سکھایا, اور پھر ان کی ذمہ داری ان کو یہ بتائی, بلغوا عنی ولو آیا, کہ یہ سیکھنا بھی ہے, آگے سکھانا بھی ہے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. ذکر کی ایک قسم تو وہ ذکر ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے, ایک ذکر وہ ہے جو انسان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اور کل مطیع ذاکر, ہر فرما بردار اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا وہ بھی ذاکرین میں شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کرنے کی ادائیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ اخلاق, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا. انک لعلی خلق عظیم, اخلاق عظیمہ. ایک ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ وہ کیا ہے کہ آدمی اپنا حق کسی سے وصول کر لے, جتنا حق بنتا ہے اتنا وصول کر لے. اخلاق حسنہ, کسی پر زیادتی نہ کرے. ایک ہے اخلاق کریمانہ, کوئی اس پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دے, کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دیا. اور ایک ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق عظیمہ بتائے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر, جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ, ظلم کرنے والوں کو معاف کیا. فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا, آپ علیہ السلام کے صحابہ کو ستایا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے موقع پر انہیں زخمی کیا گیا اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبر میں رکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, یہ میری وہ بیٹی ہے جو میری محبت میں ستائی گئی. آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ ایسی طرح شہید کیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ غم بھولتا نہیں تھا. وہ شہید کرنے والا وحشی مسلمان ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر, تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان کر دیا سب کو معاف ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اسے بھی معافی ہے، سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا سوائے چند اشخاص کے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام والے اخلاق یہ بھی آپ علیہ السلام والی ادائیں ہیں، اور آپ علیہ السلام والی ادا ایک خاص ادا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام والی خاص ادا یہ ہے کہ مجھے دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں لینا۔ صحابہ کا بھی یہ جذبہ بنایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی محنت کرنی ہے، ساری دنیا کے انسانوں پر لگانا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، ننگوں کو پہنانا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لگانا ہے، اور اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، آخرت میں لینا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آپ کی ادا ایک وہ ادا ہے، آپ کی ادا ایک وہ ادا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نہ چین تھا نہ سکون تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الاحزان طویل السکوت، ہمیشہ غمگین رہتے، اور امت کے غم میں اللہ کی کبریائی اور اس کی قدرت کے عجائب کو دیکھ کر آخرت کے فکر میں آپ علیہ السلام کسی گہری سوچ میں گم، امت کی ہدایت پر لانے کے لیے اسکیمیں سوچنا، اور اس کے لیے ترتیب سوچنا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کیسے متوجہ کرنا ہے، اس غم اور فکر میں لگنے والے۔ کان حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام کا جذبہ وہ حرص کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ صرف چاہت نہیں تھی، یہ چاہت بڑھ کر حرص کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ایسی حرص تھی کہ اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا تو جان کنی کا وقت ہے اور اس کی موت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس نوجوان کو میری وجہ سے نجات دے دی۔ یہ آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچ گیا، کلمہ پڑھ کر موت آئی ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام والی مبارک زندگی ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے، یہ ادائیں ساری دنیا کے انسان اپنانے والے بن جائیں، اس کے لیے امت محمدیہ کو آپ علیہ السلام کی تبعیت میں اور آپ علیہ السلام کی اتباع میں اس پوری کی پوری امت محمدیہ کو آپ والی محنت، آپ والا کام، آپ والا فکر، آپ والا غم عطا فرمائے۔ So respected elders and brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent in this world. He taught us everything. He taught us the realities of dunya. He taught us to perform salah and take from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, how to take your success, how to sort your matters and get your solutions taken out through salah. He taught us to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, to learn those deeds, which we will do and practice, and we will be able to get that life which is the reality, which will be able to get that which is valuable in the eyes of Allah, what good deeds are required for that. He made us become people who remember Allah, become conscious of Allah subhanahu wa ta'ala,
live a life that we don't be unmindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Aisha radiallahu anha says that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam all the time was in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. One is that remembrance which we have to do with our tongue, and one is that remembrance which a person, even when he is not saying with his tongue something, but in his heart of hearts, he's busy thinking. He's thinking of who? He's thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. All the time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. And to remain in the obedience of Allah, kullu muti'in dhakirun, every obedient person is in the remembrance of Allah. The command of every moment and every time, if we are being obedient to Allah, it means we are in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us to have good character, not just good character, but that character which was counted as great character. It was adim. His nature was so great. His temperament was such a great temperament. One is to have good character. A person, he only takes what is his right. He doesn't take beyond that. One is that kind nature that a person has. Somebody didn't fulfill his right. He forgave that person. All right, you didn't do it. You didn't give me what was my right. Never mind, I'll forgive you. But the great nature and great character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was that those that deprived him, he gave those people. Those that did wrong to him, he did good to those people. He forgave those that did wrong to him. He just didn't forgive, but he even gave them. He gave those that tried to deprive him. On the occasion of Fateh Makkah, Makkatul Mukarramah is conquered, and the people who troubled him, they are in front of him today. That day we saw how Rasulullah's great character was shown. The people who became the means of the death of the beloved daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was burying her, and tears flowed from his eyes. This was that daughter who, because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she was troubled, she was injured, and that led to her death. Her life was lost because they wanted to take revenge on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and she was hurt and injured. Today she is being buried. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is crying about it. His daughters were hurt. His uncle was killed, made shaheed. Hazrat Hamza radiallahu anhu, not just killed, but his body was cut up by Wahshi. And what happened to him? It hurt and pained Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today all those perpetrators of all that bad deeds and all that violence against him and his Sahaba, his beloved, all those people are in front of him today. But today he is saying that whoever will go into their houses, they will be safe. We will not interfere with them. We will not trouble them. Who will go to Baytullah and stand there, we will not punish them. We will not trouble them. And he is granted amnesty to everybody. He shows them his kindness, his adim character, his great character. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed us that great character also. And respected elders, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was, so to say, greedy for the goodness of mankind. He was haris about it. He wouldn't find rest until mankind can find guidance. How can I guide this mankind? How can mankind find the light and come out of the darkness that he was in? He was all the time worried about mankind, always in worry. He would stay silent for long periods of time, and he was in concern always about the goodness of mankind. Mankind should come out of his deception. Mankind should realize who is Allah. We should realize his object of life. He should be able to do those good things which will help him and save him from destruction and troubles. This is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. One day, one Yahudi boy who is to come in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and make some khidmat, he was found that he is not coming. On inquiry, it was found out that he is not well at this time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goes to visit him to see a Yahudi boy. He goes to visit him and he finds that he is in the throes of death. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives him dawat. At that time, that boy looks towards his father to say, "What do you say, O my father?" His father gives him the go-ahead to say that you can listen to and obey Abul Qasim. This was the title of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His father looked at his son and said, "Okay, you can listen to what he says." And the boy recited the Shahadatain. He accepted the kalima, and it was the last moments of his life. He left the dunya with iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was overjoyed at this, that all praise to Allah. Oh Allah, you used me to save one more person from the fire of Jahannam. He was elated by this event,
that this person left the world with Iman. This was his worry and his concern for every human being, for every person, for those who didn't see. He worried about the goodness of every person. This was the worry and the concern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. آپ علیہ السلام تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے نبی. آپ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا. آپ کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ نبی بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو جو محنت عطا فرمائی، جو ذمہ داری عطا فرمائی، اس ذمہ داری کے اندر آپ علیہ السلام کے ذمے ایسی محنت کرنا اور ایک ایسا مجمع تیار کرنا جو حضور پاک علیہ السلام والی فکر کا حامل ہو، جو حضور پاک علیہ السلام والے غم کا حامل ہو، جو حضور پاک علیہ السلام کی طرح تمام روئے زمین کے بسنے والے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنے والا ہو. یہ مجمع تیار کرنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. قبیلہ عبد القیس آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو کر آئے تھے. آپ علیہ السلام ان آنے والوں کو کبھی تو صحابہ کے گھروں میں تقسیم کر دیتے، کبھی کسی کو اپنے گھر میں بھی لے جاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بعض لوگوں کو مسجد میں ہی ٹھہرایا اور وہیں ان کی تعلیم و تعلم کا انتظام کیا. تو قبیلہ عبد القیس جب یہ کچھ مدینہ میں قیام کرنے کے بعد عام طور پر 2 ہفتے 3 ہفتے، بس 3 ہفتے کے اندر دین ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا. جو چیز وجود میں ہو وہ دیکھ کر انسان کو سمجھانا بہت آسان، اور جس چیز کا وجود نہ ہو اسے سمجھانا بہت مشکل. تو خوشی کا دین صحابہ کے گھروں میں موجود، غمی کا دین، غم کا موقع آیا وہ دین بھی موجود، خریدنے کا دین بھی زندہ ہے، بیچنے کا دین بھی زندہ ہے، اور گھر کے اندر کا دین بھی زندہ ہے، گھر کے باہر کا دین بھی زندہ ہے. آپس کا رہن سہن، آپس کا لین دین، یہ دین بھی زندہ ہے. تو آپ علیہ السلام عام طور پر 2 ہفتے کے بعد بلا کر امتحان لیتے، کچھ باتیں پوچھتے، پھر ارشاد فرماتے کادو ان یفقہوا، دین کی کافی سمجھ حاصل کر لی ہے، بس ان قریب یہ دین کی کامل سمجھ حاصل کر لیں گے، انہیں کچھ دن اور اپنے پاس رکھو. پھر تیسرے ہفتے بلا کر پھر امتحان لیتے، کچھ باتیں پوچھتے، اور پھر آپ علیہ السلام کی زبانی ان کو شہادت، انہیں یہ سند دے دی جاتی قد فقہوا، یہ دین کی سمجھ حاصل کر چکے. تو قبیلہ عبد القیس جب اپنے وطن واپس لوٹا اور لوگوں نے حال احوال پوچھے بھی کیسا پایا، تو کیا کہنے لگے؟ الذو لنا الطعام، صحابہ نے ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلائے. الانو لنا الفراش، ہمیں نرم بستر سونے کے لیے دیے. وعلمونا الدین، اور ہمیں دین سکھایا. اب سننے کے اعتبار سے یہ 3 جملے ہیں، ہم نے بھی سن لیے، لیکن یہ 3 جملے حضرات صحابہ کرام کے اندر کے جذبے کو بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کا جذبہ کیا بنایا تھا. کیا جذبہ بنایا تھا؟ کہ ہم بھوکا رہ کر انہیں کھلائیں گے، اور ہم زمین پر سو کر انہیں اپنے بستروں پر سلائیں گے، اور انہیں ہم دین سکھائیں گے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا جذبہ کہ یہ میرا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو. صحابہ کرام کا جذبہ کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان اس دین پر چلنے والا بنے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ محنت اس امت کی طرف منتقل فرمائی. جیسے دین سکھایا ویسے دین کی محنت بھی سکھائی. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ اس بات کے مذاکرے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت کا محنتی بنا کر بھیجا ہے. ہمیں جو استعدادیں، جو سمجھ،
जो कुछ अल्लाह ने माल दौलत की लाइन से या इस्तेदादों की लाइन से दिया है वो सारे का सारा वो एक जिम्मेदारी की अदायगी के लिए मिला है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, पूरी दुनिया में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी वजूद में आ जाए। इस मेहनत के मुज़ाकरे के लिए मैं और आप जमा हुए। So respected elders and brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a worry about deen. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent. He's got one more responsibility. He's also the Nabi of Allah, but he's also Khataman Nabiyyin. He's also the seal of all the Anbiya to come in this world. What will happen to the rest of mankind after he leaves this world till the day of Qiyamah? He is also to prepare the Ummah, that they will also learn to make the effort which previously Anbiya alayhi salatu wasalam used to do. Now the Ummah will learn that responsibility. They will carry that duty and they will also make the effort of bringing the deen alive. So Sahaba radiallahu anhum learned this from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They learned deen also, and they learned how to look after the deen, to preserve the deen and to spread the deen. People would come to Madinatul Munawwara and they would learn deen. They would stay with the Sahaba radiallahu anhum. Some people Rasulullah would host them. Some people would be sent to the house of Sahaba, they would host them. Some people would stay in the masjid, they would be hosted in the masjid and they will be looked after. Because they came into an environment where deen was practiced. So in a short while to learn deen became very easy for them because it was alive. The deen of happiness, what to do when we are happy, what we do when good conditions are there. If you want to learn that deen, see in the life of Sahaba, when they are in happy conditions, this is how they practice upon deen. You came into the environment, to learn it is very easy. If there is some challenge and difficulty, what to do in that condition, that deen is learned because the people who are facing the challenge or difficulty, they are practicing upon the deen of that time. In ease, what to do, in difficulty, what to do, in buying and selling, what to do, because all these commands were in practice. So very quickly people could understand it. The theory was understood immediately. The teachings of deen were understood because there was practical examples in front of them. This delegation of Abdul Qais came to Madinah Munawwara. They would stay for 2 weeks and 3 weeks. These were the delegations that came to Madinah Munawwara. They would be sent to the Sahaba who would teach them these aspects. After 2 weeks, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would ask them a few questions and check on them. How far they have progressed, how much they would have understood already, how much they have realized the concepts of deen. He would say that they are close to having understanding. Sometimes by the 3rd week he would say these people have understood already. It just took them 3 weeks. They are learning and they are seeing themselves. They are staying in the environment. Very quickly in a period of 3 weeks, Rasulullah is saying they have got understanding of deen already. They are going back with the teachings and the learnings or the teachings of deen. They have learned deen. Sahaba radiallahu anhum were taught deen and they were taught how to make the effort of deen, to bring the deen alive in the life of people so that this will continue until the day of Qiyamah. Sahaba radiallahu anhum are being trained. When Wafd Abdul Qais, this delegation goes home, the people ask them, you have come from Madinah Munawwara, what did you learn? What happened to you people? They said, those people, they gave us good food. Those people, they gave us soft beddings. Those people taught us deen. Respected brothers, what did they do? They would stay hungry themselves, Sahaba radiallahu anhum, and the guests and the delegations that came, they gave their best to them, they fed them, they looked after them. These are our guests. They not only gave them deen, they treated them in the best of ways, they fed them the best of foods. They would sleep on the floor and give them their beds to sleep on. They gave them good bedding, soft beddings to sleep on. And not only that, they taught them deen. They gave them deen to go home with back. In these 3 sentences, you can see the treatment of Sahaba to them. They fed us good food. They gave us soft beds to sleep in. And they taught us deen. This was the temperament of Sahaba. These people have come from outside. We need to give them deen. They need to take deen home. So they treated them in a kind way. And they taught them the deen. They went home with the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came and taught deen to the ummah. Not only did he teach deen to the ummah, he taught deen to the Sahaba, but he made them people who will make effort of deen. He made them people who will sacrifice for the deen and be able to teach the deen onwards so that the deen remains alive and it spreads in the far corners of the world and it remains till the day of Qiyamah.
this environment that we have come to an ijtima. This is what we need to learn and understand from here, that we need to learn deen ourselves, and we need to make ourselves and understand ourselves to be people who have to preserve, look after the deen, to learn how to teach the deen and spread the deen, to keep it in our own lives and to bring it alive in the whole of mankind. This is what we come to an ijtima for, to learn in this environment, this great lesson, to have deen in our lives and to be able to teach and bring people to practice upon the deen themselves also. میرے محترم بھائیو، دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے یہاں تشریف فرما ہیں. بس آخری بات عرض کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور چند سردار مکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، حضرت ابو سفیان بھی تھے، اور بنو مخزوم کے اور سردار بھی تھے. اتنے میں فقراء مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی اور زندگی فقر و فاقے میں گزری، ان میں سے ایک صحابی حاضر ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آگے بلایا اور انہیں تھوڑا سا پیچھے کیا. پھر ایک اور آئے، پھر اور آئے. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مثال کے طور پر جیسے وہ تشریف لائے تو انہیں آگے کر لیا کہ نہیں پیچھے. اسی طرح سلمان فارسی آئے تو انہیں آگے کر لیا، انہیں پیچھے کر دیا. یہاں تک کہ پیچھے ہوتے ہوتے یہ بالکل دروازے تک پہنچ گئے. اور سردار لوگ دل میں بات آئی کہ یہ کیا بات ہے، یہ غریب غربا فقراء کو آگے بلا لیا، ہمیں پیچھے کر دیا. مجلس ختم ہوئی تو کہا عمر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہمیں پیچھے کرتے گئے، انہیں آگے کرتے گئے، حالانکہ ہم کو پہلے سے آ کر بیٹھے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اسلام کی خاطر انہیں ستایا گیا، اسلام کی خاطر انہیں مارا گیا. یہ مار کھانے والے تھے اور تم لوگ ان کو مارنے والوں میں سے تھے. یہ لوگ پہلے مسلمان ہوئے، تم ان کے برابر نہیں ہیں. اب ان کے دل میں بڑا فکر پیدا ہوا کہ یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. اے عمر، کوئی صورت بن سکتی ہے کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں، قیامت کے دن ہم بھی ان کے ساتھ اٹھائے جائیں، ان کے ساتھ حشر ہو جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایک صورت ہے. وہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور اس وقت تک واپس نہ آؤ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. تو امید ہے کہ تم بھی ان کے درجات تک پہنچ جاؤ. اب یہ لوگ وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آئے. مکہ مکرمہ آ کے انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد پھر اعلان کیا کہ جو ہم سے ملنا چاہتا ہے مل لے. آج کے بعد ہمیں لوگ مکہ میں نہیں دیکھیں گے اور ہم اللہ کے راستے میں فلاں ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ لوگ نکلے، اللہ کے راستے میں گئے. یہاں تک کہ ایک غزوے میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور موت کا وقت قریب تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہیں اٹھایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور جان نکل رہی تھی. کہنے لگے کہ عمر کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی موت عطا فرمائی. یہ وہ لوگ تھے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعد و پیمان کر لیتے تھے پھر اس کو پورا کرتے. یہ وہ لوگ تھے جو جن کے اندر
نیکی اور آخرت کے درجات کا کمپٹیشن تھا، دنیا کے اعتبار سے کوآرڈینیشن والی زندگی اور آخرت کے اعتبار سے کمپٹیشن والی زندگی۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج رخ بدلا ہوا ہے، دنیا کی لائن سے کمپٹیشن چل رہا ہے اور آخرت کی لائن سے کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ فضا بن جائے، ہم آخرت والے ہیں، ہم آخرت والے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو اپنی رضا کے لیے اعمال بھی دیے ہیں اور ایک محنت دی ہے جس کا اجر و ثواب اور جس پر جو کچھ ملتا ہے وہ ان اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ نماز بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل، روزہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل، الصوم لی وانا اجزی بھی بہت بڑا عمل، اچھے اخلاق بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل، پیاسے کو پانی پلانا بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل، غریبوں کے کام آنا بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل۔ لیکن وہ محنت، جس محنت سے یہ سارے اعمال زندہ ہوتے ہوں، میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ محنت اتنی عظیم محنت ہے۔ ہم یاسر رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اس محنت کے ایک ذرے پر جو کچھ ملنے والا ہے، اگر اللہ رب العزت اسے دنیا میں کھول دیں، اسے دنیا میں کھول دیں تو خوشی کے مارے سینے پھٹ جائیں اور زمین و آسمان کا خلا اس محنت کے ایک ذرے پر جو کچھ ملنے والا ہے، یہ خلا، اس خلا کے اندر وہ سما نہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس محنت کے لیے آج تک جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والے بڑے کریم ہیں۔ تو ہم توبہ کس پر کرتے ہیں؟ اے اللہ میں جھوٹ بولتا رہا، اللہ مجھے معاف کر، آئندہ نہیں کروں۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آئندہ نماز پڑھوں گا، آج کے بعد نماز کبھی نہیں چھوڑوں۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ میں لوگوں کو ناحق پریشان کرتا تھا، آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو توبہ مختلف، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے توبہ کر رہا ہے، لیکن ایک توبہ ہم نہیں کریں۔ جیسے وہ قیس عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گزرا ہے، واقعتاً میں ایک واقعہ ہے قیس اور لیلا کا۔ تو کہتے ہیں کہ قیس گیا طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور طواف کرتے کرتے یہ کہہ رہا تھا، الہی تبت من کل المعاصی ولکن من حب لیلا لا اتوب، اے اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن یہ لیلا کی محبت سے توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ کرنا پڑا، تو سارے گناہوں سے توبہ، لیکن وہ جرم اور وہ گناہ اور وہ تقصیر، اس امت کی وہ کوتاہی جس سے پوری دنیا کے اندر یہ اللہ کی نافرمانی کی فضا بنی، اور وہ گناہ جس سے پوری دنیا آج کی بھٹی بن گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب، ان آبادیوں میں رہنے والے، ان آبادیوں میں رہنے والوں، اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی نافرمانیاں ان بستیوں کو اجاڑ کر رکھتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں سے آج پوری دنیا آگ کی بھٹی بنی، خون بہانا مسئلہ ہی نہیں۔ انسان بہت ترقی کر گیا، کیا ترقی کر گیا کہ اس کی محنت سے چیزیں قیمتی بن گئی، لیکن یہ انسان خود بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ امت نے اپنے کام کو کام نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، ہماری جان مال وقت کا مصرف
وہ دنیا اور دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنا، دنیا کی چیزوں کو جمع کرنا، میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ ہمارا جرم عظیم۔ دعوت والی محنت یہ ام الحسنات ہے۔ جیسے ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے اس محنت کے ذریعے سے خیر وجود میں آتی ہیں، اعمال خیر دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، اور جب یہ محنت مٹتی ہے پوری دنیا کے اندر بگاڑ آتا ہے، اور انسانوں کے اعمال کا بگاڑ یہ ان کے حالات کو بگاڑ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، میں بھی اس بات پر توبہ کروں، آج تک ہم نے حضور والی محنت کو اپنی محنت نہیں بنایا، اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھا، اور اگر تبلیغ کا کام کیا بھی اس کو ایک نمبر پر رکھ کر نہیں کیا۔ آج کے بعد اے اللہ آج تک جو ہوا معاف فرما، آج کے بعد اس محنت کو نمبر 1 پر رکھیں گے، اس کے تقاضوں کو پہلے سوچیں گے، اس کے تقاضوں میں پہلے لگیں گے، بعد میں اپنی دنیا کی ضرورتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بہت ہی کریم ہیں، بڑے نوازنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلوٹوں میں ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اور کیا کریں گے؟ سید مخاصہ ہمارا کرتے تھے، صحابہ کرام نے اس کام کو اپنا کام بنایا، اللہ نے 4 انعامات سے نوازا۔ کیا انعامات؟ صحابہ کے 4 بڑے مسئلے تھے، جزیرۃ العرب کے رہنے والے انسانوں کے 4 بڑے بڑے مسائل۔ پہلا بڑا مسئلہ وہ ان کے امن و امان کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے دشمنیاں۔ دوسرا بڑا مسئلہ فقر و فاقے کا، کھانے کو کچھ۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ تیسرا بڑا مسئلہ تھا جہالت کا۔ جہالت عام تھی، پورے جزیرۃ العرب میں 16-17 لوگ لکھے پڑھے، سب جاہل۔ اور چوتھا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رہنے کے لیے مکان تو دور کی بات، بعضوں کے بعد رہنے کی جھونپڑی بھی نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان مسائل کو بنیاد نہیں بنایا، یہ آواز نہیں لگائی روٹی کپڑا اور مکان، بلکہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے راضی کرنے پر صحابہ کو تیار کیا، اللہ پر جان دینے والا بنایا، اور ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا کر دیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس پر لے کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہ 4 مسئلے حل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے انہیں علوم کے اندر امام بنا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ صحابہ کرام کا کیا حل ہوا؟ ان کے فقر و فاقے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ اور بادشاہان عالم کے جو ہزاروں برس کے جمع شدہ خزانے تھے اٹھا کر صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے۔ تیسرا بڑا مسئلہ، آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اور کیا ہو گئے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ اور چوتھا بڑا مسئلہ، جن کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑیاں نہیں تھیں، کیسر و کسریٰ کے محلات انہیں رہنے کے لیے مل گئے۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اگر یہ عرب اپنی ہڈیوں کو پیس کر سرما بنا دیتے، محنت کرتے کرتے یہ مسائل حل نہ ہوتے۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، آج امت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نکلنے کا راستہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے دربار سے لے کر آئے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ہم بھی اس محنت کو اپنی محنت بنائیں، اس کام کو اپنا کام بنائیں، اور اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں، دنیا کے آخری کناروں تک جانے کی نیت کریں، اور موت تک اس محنت کو کرنے کی نیت کریں۔ کون کون اس کے لیے تیار؟ Respected elders and brothers, Maulana says, we are coming to the end of our talk. We have to understand, because the time of Sayyidina Umar radiallahu anhu, people that had accepted Islam in the later days, Hazrat Ikramah radiallahu anhu, Hazrat Abu Sufyan radiallahu anhu, people from the Banu Makhzum tribe, they came and they sat in the company of Sayyidina Umar radiallahu anhu. They are sitting there. While they were sitting there, a few other Sahaba also came. As they came, these were from the old guard,
These were from the Muhajirin, these were from the Fuqara. For example, people like Hazrat Bilal radiallahu anhu, or people like Salman Farsi radiallahu anhu, and the likes of them. These kind of Sahaba who suffered much in the early days. Sahaba like these came in the company, and they came to sit by Hazrat Umar radiallahu anhu. There's one of them arrived. Hazrat Umar radiallahu anhu said, come sit in front. He told the other people, just move a little bit, give him a little bit place. Another one of these poor Sahaba came. He came there, Hazrat Umar saw him, he said, come sit here close by. He told you people, move a little bit, just give him a little bit place. There's these poorer people, but the people who did sacrifices in the early days, the people who gave their everything for Deen, as they arrived, these so-called leaders of the Quraysh, these people from big families, these wealthy people, they had also become Sahaba now, but these people came much later. Hazrat Umar kept them telling them, just move a little bit, give these people place. After a while, they had already moved up right until the door. And these poor Sahaba are sitting around Hazrat Umar. So they said, oh Umar, what is the matter? We were sitting here earlier, we came first. But these people, you're giving them place, you are moving us behind. Hazrat Umar explained that you can never be equal to these people. You don't know the sacrifices that these people went through. You are the ones who were beating them. They were the ones who took hiding for the sake of beating. Today you are Muslim also. But it is the sacrifices of these people that became the means of those people's hidayat and their deen. Those people who gave sacrifice to the deen, who suffered much, who took beating, who took hiding, who went through hunger, who had to run away from their homes, who had to leave their everything. Their maqam and your maqam can never be the same. Their position is something else. But these people have become sincere Muslims. They asked also one question, that Omar, how do we catch up with them now? They have far superseded us, they have beaten us in this matter. How do we catch up with them? Hazrat Umar said, you want to catch up with these people, you go in the path of Allah, you strive with your life and your wealth, till you become shaheed in Allah's path. Then maybe you'll be able to get something what they got. Then maybe you'll be able to catch up something of theirs. Otherwise, you can never equal these people. They went back from Medina Munawwara, when they went back to Makkah to Mukarramah. They went in the Haram and they announced to the people, oh people, come and meet us. We want to make salam to you. Because we want to strive in the path of Allah till death comes to us. We want to carry on in this way. And they strove in the path of Allah. Ikramah bin Abi Jahl is out in the path of Allah. And on the battlefield, he is injured. Khalid bin Walid radiallahu anhu holds his head up. And he's seeing Ikramah bin Jahl leaving the dunya. He's saying that, give my message to Umar radiallahu anhu that I strove in his path until finally I became shaheed. Give my message to him. I stood up to the message that he gave us. The instruction and the advice he gave us. I was able to fulfill that. Give that message. Truthful to their words they were. Sahaba radiallahu anhu, Allah speaks about them. They were men who were true to the covenant they made with Allah. Some people have already fulfilled that covenant. And the others among Sahaba were waiting for that opportunity. When we can fulfill that covenant with Allah. Their competition was in the matters of akhirat. They were ready to compromise the dunya, but they were competing to get akhirat. That was in their life. The problem we have in our life today, respected elders and brothers, we are competing as far as dunya is concerned. He has got something, I also want to have. They have achieved that much, we need to achieve, we need to earn, we need to have in dunya things. In that which is temporary, we want to compete with one another. In that which is real, in that which is akhirat. We have compromised our akhirat and we have competed in the life of the dunya. That is where we have made a mistake. That is where we have left the line. That is what Sahaba radiallahu anhum did. They competed for the akhirah and we compromised the dunya in the process. Respected elders, those great deeds of deen, salah, namaz, that roza, which Allah says that deed is for me, I will give the reward for it. This is the effort that Allah Ta'ala has given us to bring all that alive in the whole world again. Our effort to bring the command of Allah alive. Each great command of Allah, to make an effort, it must come into our lives and it must come into the lives of mankind. These are Allah Ta'ala's commandments and they have to be upheld in the world. They have to be brought alive in the world
Allah Ta'ala has given us an effort for that. Sahaba radiallahu anhum did that effort. They finished themselves up so that that can be established in the world. Allah Ta'ala has given us that also. Respected elders and brothers, we have come to the Ijtima. It's for us to make tawbah. We make tawbah many a times for the sins that we commit. We make tawbah many a times for the deeds that we missed out in our life. But this tawbah we have to make, oh Allah, a great effort that you gave us to do, a great responsibility that you gave us to do. And the time of our life that we didn't spend in making that effort, forgive us for the past and the losses that we have incurred in the process. Oh Allah, the future, help us and use us. Let us cover up what we have lost about. The story of Qais and Layla, Majnun and Layla, is a story that goes down in history. He goes to Baytullah and he's saying there, oh Allah, I make tawbah for all my sins. Oh Allah, but there's one sin, the love I have for Layla, that I don't want to make tawbah for that sin. He had love for Layla, that love took over him. He said that I didn't make tawbah for that. Allah, I make tawbah for everything else. He still loved Layla so much. He said, I don't want to make tawbah for the love that I had for Layla. Our case is like that case, respected brothers. We're making tawbah for everything else. But the past of our life, that we didn't take the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as our effort. Our duty is our duty. Our responsibility, we haven't understood it. We haven't yet made tawbah for that. This is where we have to make tawbah for all these things also. We have to make tawbah for the life that we have led, not realizing our duty and responsibility. But Mawlana Sayyid Khan Sahib Rahmatullah used to say, in the time of Sahaba radiallahu anhu, in the lands of the Arabs, there was 4 great problems and challenges that they were facing. There was no safety in the lands of the Arabs. There was unsafety everywhere. People were not safe in their lives. There was the matter of poverty everywhere. Food was not found. People didn't have proper decent homes. They didn't have little huts to live in also. And respected brothers, there was ignorance widespread. There was just a handful of people who knew how to read and write. Otherwise, they were ignorant people. They didn't know too much. So all these challenges that were in front of them, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't go directly and say, let's sort out this problem, let us sort out that issue, let us sort out that issue. No conferences were held to fix up these matters. But one solution was given which fixed up all these matters. That solution was that we bring the command of Allah into our life. We follow the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we do that effort that will bring this alive in mankind. In our own lives it has to come alive, and it is to come alive in every way. So that we learn to stay away from the sin and breaking the command of Allah. We are taught in the hadith that stay away from sin in the cities and the areas. Otherwise so much trouble will be caused in these places. Respected brothers, in the whole world, the fire of unrest that is burning and lit up in the whole world. There is no safety and security. There is hunger in the world. There is troubles in the world. There is ignorance in the world. All the same challenges that the Arabs of that time faced today have become universal problems. The solution is back the same one solution, that we make tawbah in our lives. We haven't taken the responsibility of bringing deen alive in our own lives and to bring it alive in the whole of mankind. If we as an ummah make tawbah from this, get back to our duty and responsibility. I have to obey Allah, and the commands of Allah have to be brought alive in the world. For that my life and my wealth must be used. For that our efforts have to be spent. For that our energies will be used. So that Allah's deen comes alive in our own lives and comes alive in the whole world. If we do that again as an ummah, all the problems of the world will come to an end. Our own problems will come to an end. The Sahaba radiallahu anhum became the imams of mankind. The Sahaba radiallahu anhum, Allah Ta'ala gave them the palaces of the Romans and the Persians. Allah Ta'ala gave them homes. The Sahaba radiallahu anhum, Allah gave them the wealth of this world, which they used to spread the deen. They used to spend on the people. Allah Ta'ala gave them all this, and Allah Ta'ala brought peace in the land. Nobody had to fear, they had only fear Allah. They didn't have to fear, nobody will trouble them. Peace was brought about in the lands again. All this will be achieved again, respected brothers. If we as an ummah bring Allah's commands in our life, and we take up the responsibility
That was the responsibility of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Sahaba radiallahu anhum took up that responsibility. If we take it up, Allah Ta'ala will help us and sort all our matters and all our problems out. फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस मेहनत को करना सीखना, दूसरों को इस पर तैयार करना, इस मेहनत का मेहनती फर्मी बनना है, औरों को इसके लिए तैयार करना है। जैसे नेक अमाल को सीखा जाता है, अल्लाह के अहकामात को सीखा जाता है, वो मेहनत, जिस मेहनत से ये दिन जिंदा होगा, उस मेहनत को अल्लाह के रास्ते के नक़ल व हरकत के ज़रिए से इसको सीखना भी है, दूसरों को उस पर तैयार करना भी है। कौन कौन अल्लाह के रास्ते में नकद निकलने के लिए तैयार है? MashaAllah, let us remember our names, inshallah, respected brothers. That effort that Allah Ta'ala has given us, where we will ourselves learn the deen, and we will learn to make the effort of the deen, and we will make the ummah to learn the responsibility in the deen. For that, who is ready to say, inshallah, my life, my time, I'm ready to strive in the path of Allah to learn this. Let them say, inshallah, for periods of 4 months at a time, 40 days, inshallah. Let them make me, inshallah. हिम्मत फरमाएंगे, हिम्मत फरमाएंगे, Take courage and stand up. हिम्मत फरमाएंगे। Make me and say, inshallah, we will do this. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। MashaAllah, those brothers, MashaAllah, go to all the tasheed and make our tafkeer, make our program, inshallah. When we are going to strive in the path of Allah, who is ready to go out, inshallah, taking a few steps towards the tasheed camp, inshallah. We join up into the Jamaat so that we can strive in the path of Allah.